بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 376 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے جھوٹ، بدگمانی اور تجسس کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے 2 ابواب کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ پہلا تو یہی ہے باب ما یکرہ من الکذب وسوء الظن والتجسس والنمیمۃ، اور دوسرا جو باب ہے وہ ہمارا ہے باب الاستعفاف عن المسألۃ والصدقۃ۔ دوسرے باب کا ترجمہ ہے لوگوں سے مانگنے اور مال صدقہ سے بچنے کے حوالے سے یہ باب ہیں۔ اور جو پہلا باب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ، بدگمانی، تجسس اور غیبت کی برائی کے حوالے سے یہ باب ہے۔ تو بہرحال ہم ترتیب وار ان ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلے باب پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل فقال یا رسول اللہ اکذب امرأتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی الکذب، فقال یا رسول اللہ اعیدها واقول قال رسول اللہ لا جناح علیک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صفوان بن سلیم نے عطا بن یسار کے واسطے سے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے وعدہ دیتا ہوں کہ میں تجھے فلاں چیزیں لا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس میں تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا خیر فی الکذب فی جد فی الکذب ولا هزل فإن وسع الكذب في شيء ففي خصلة واحدة أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة فهذا نرجو ألا يكون به بأس۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا یہی مسلک ہے کہ جھوٹ میں کوئی چیز نہیں ہے، خواہ وہ سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو۔ البتہ اگر کسی چیز میں جھوٹ کی گنجائش ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ تم خود کو یا اپنے مسلمان بھائی کو ظلم سے بچانا چاہو، اس میں ہمیں امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی بیوی سے جھوٹ بولنے، مثلا یہ کہ میں تمہارے لیے یہ خریدوں گا، وہ تیار کیا ہے یا یہ خریدا ہے، اس کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ البتہ آئندہ کے لیے، یعنی ماضی میں یہ خریدا ہے، جھوٹ بولا تو اس کی اجازت نہیں دی، لیکن مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے وعدہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثلا یہ کہ میں تجھے فلاں چیز لا کر دوں گا، کیونکہ وعدہ تو مستقبل کے لیے اور اس میں تکمیل کی گنجائش اور امکان ہے، یا عدم تکمیل کی صورت میں مفسدات بھی کی وہ گنجائش ہے۔ تو مگر بیوی سے جھوٹ بولنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، اور ماضی میں کوئی بات جو خلاف واقع ہو وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر آگے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ مثلا ایک نوجوان اپنے والد سے آ کر کہتا ہے کہ آج میں امتحان میں فیل ہو گیا ہوں۔ والد پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ابا جان مبارک ہو، میں امتحان میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب ایسا کرنا بھی جائز نہیں کہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے، چھوٹے جھوٹ سے بڑے جھوٹ کا حوصلہ ملتا ہے۔ البتہ ظلم کے مقابلے میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اسے کوئی کہتا ہے کہ تمہارا مطلوبہ شخص وہ یہاں نہیں ہے، حالانکہ وہ ادھر ہی ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ مقصد کسی کی جان بچانا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے
کہ جس نے دو بھائیوں میں صلح کے لیے جھوٹ بولا اسے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تتنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو زناد نے بتایا اور انہیں اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کا عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو، باہمی حسد نہ برتو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف تدبیر نہ کرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، باہم بھائی بن جاؤ۔ تو اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من شر الناس ذو الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو زناد نے خبر دی اور انہیں اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب انسانوں سے برتر جو بدتر ہے وہ دو چہروں والا شخص ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرے لے کر آتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا چہرے لے کے جاتا ہے۔ تو بہرحال طلبہ کرام، یہ جو پہلی حدیث ہے ایاکم والظن میں ظن سے مطلق قیاس مراد نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مراد ہے، یعنی اس کے بارے میں بلا دلیل جو ہے وہ بری بات ذہن میں بٹھا لینا اور اسے سچی حقیقت سمجھ لینا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ سب امور حرام ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا جھوٹ قرار دیا، کیونکہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان اس کے متعلق ہر وقت برا سوچتا اور بری باتیں کہتا ہے، اور بدگمانی ہمارے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی ایسی بات مل جاتی ہے تو اسے لپک کر سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا تجسسوا، کہ عیب تلاش نہ کرو، اور اس میں ہمارا مقصد دوسروں کو گرا کر خود کو ان سے بدتر ثابت کرنا ہوتا ہے، برتر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو، کہ برتری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم کسی کو گرا کے خود اس سے فائق ہونا چاہیں تو یہ اس طرح سے منع کیا گیا۔ باہمی حسد و بغض نہ رکھو، یہ بھی منع کیا گیا۔ باہم مسلمان بھائی بن کے رہ جاؤ، یہ بھی ہمیں مطلب آج سبق جو ہم بھول گئے کہ ہمیں تو فرمایا گیا تھا کہ بھائی آپس میں بن کے رہو، ہم آپس میں دشمن بن گئے اور دشمن ہم پہ غالب آ گیا۔ اور آخری حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو چہروں والے شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے، جس کا جو ایک چہرہ ہے وہ مجلس میں اور دوسرا جو ہے وہ مجلس کے دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، منہ پر تعریف کرتا ہے۔ تو یہ مرض بھی آج کل ہمارے مسلمانوں میں غالب اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر بہرحال یہ عملی جو نفاق ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو منافق بولتے ہیں، لیکن وہ اعتقادی منافق کا باب تو ختم ہو چکا، تو البتہ عملی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی اچھا اور اس کے ساتھ بھی اچھا، اور اس کی باتیں اس تک، اس کی باتیں اس تک، تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اگلی باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب الاستعفاف عن المسألۃ والصدقۃ، لوگوں سے مانگنے اور مال صدقہ سے بچنے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى انفذ ما عنده فقال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر یصبرہ اللہ وما اوتی احد عطاء هو خیر واوسع من الصبر۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے بتایا اور انہیں عطاء بن یزید لیثی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بتایا کہ کچھ انصاری صحابہ نے اپنی حاجت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، تو آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، انہوں نے تیسری بار مانگا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس بظاہر جو تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ نے
جو ہے وہ جو ہے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ میں تم سے کبھی دور نہ رکھوں گا. یاد رکھو جو مانگنے سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتے، جو بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتے، جو صبر کرنا سیکھے اللہ اسے صبر دیتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی. اگلی حدیث پاک میں فرمایا اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن ابی بکر ان اباہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا من بنی عبد الاشہل علی الصدقۃ فلما قدم سألہ ابعرۃ من الصدقۃ قال فغضب رسول اللہ حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه ان يحمر عيناه ثم قال الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل لا أسألك منها شيئا أبدا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن ابو بکر نے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الاشہل کے ایک شخص کو مال زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا. جب وہ مال لے کر آیا تو آپ اسے زکوٰۃ کے چند اونٹ مانگنے لگا وہ آپ سے، حالانکہ وہ غنی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے مبارک پر غصہ نمودار ہو گیا. تو ایسے میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی تھی، یعنی غصہ جب آتا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھ سے ایسی چیز مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ میرے لیے، یعنی اسے لینا جائز نہیں اور مجھے اس کے لیے دینا جائز نہیں. اگر میں اسے نہ دوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اگر دوں تو ایسی چیز دوں گا جو اس کے لیے بھی حلال نہیں اور میرے لیے بھی حلال نہیں. یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا آج کے بعد میں آپ سے زکوٰۃ کی کوئی چیز بھی کبھی بھی نہیں مانگوں گا. قال محمد لا ينبغي ان يعطى من الصدقة غنيا وانما نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لان الرجل كان غنيا ولو كان فقيرا لاعطاه منها. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال زکوٰۃ سے کسی مالدار کو نہیں دینا چاہیے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا. اگر وہ فقیر ہوتا تو آپ اسے ضرور عطا فرماتے. تو بہرحال مذکورہ دونوں روایات جو ہیں وہ ان میں سے پہلی کا خلاصہ یہ کہ حاجت مند کو مانگنے کی اجازت ہے. تو مطلب جیسا کہ انصار نے مانگا بھی، لیکن اگر حاجت مند شخص صبر سے کام لے اور لوگوں سے مدد کی مانگنے کے بجائے اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اسے بے نیاز کر دے گا اور اسے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی. جبکہ دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مالدار شخص کو لوگوں سے مانگنا حرام ہے. جس کے پاس اتنا ہے کہ گزر اوقات کر سکے وہ نہ مانگے، اور ایسے شخص کو دینا بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی عملی تعلیم ارشاد فرمائی. آج یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہر جگہ مانگنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے. پیشہ ور، بیکاری، بسوں، ٹرینوں، ہوائی جہاز جو ہیں وہ ابھی بس باقی ہیں. باقی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ مانگتے نہ پھرتے ہوں. مسجدوں اور درگاہوں اور دیگر جو پبلک پلیسز ہیں ان جگہوں پر ان کا ہجوم ہوتا ہے. اب تو حرمین شریفین میں بھی ان کی بہتات ہو گئی ہے. صبح سے شام تک مانگ مانگ کر یہ اپنی جھولیاں بھر لے کر وہ چلے جاتے ہیں اور اگلے دن پھر آپ بیٹھتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو تعلیم نبوی کے خلاف جو ہے چل کر دینا وہ پڑے گا. ویسے تو ان پیشہ ور بیکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں جیسے آپ اپنے محلہ برادری اور معاشرے میں سب واقعی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حاجت مند ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہے، سفید پوش آدمی ہے، تو اس کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے. لیکن پیشہ ور لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی محروم کر دیتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا احتیاط کا دامن بھی تھامنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.